اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کے خالق کائنات آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ محترم ناظرین گرامی، خدا کی سنوائی علی پر برکتوں اور رحمتوں کے لیے دلی دعا، اس روح کو ہلا دینے والی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اللہ کی رحمت اور بخشش کے لیے ایک خوبصورت اور جذباتی ویڈیو پیش کر رہے ہیں جو ہمیں ایمان کی طاقت اور ہماری زندگی میں الہی رہنمائی حاصل کرنے کی اہمیت کو یاد دلاتی ہے۔ آخر تک دیکھیں اور جذبات کو بہنے دیں۔ محترم ناظرین گرامی، میرے ساتھ شامل ہو، کیونکہ میں خود کو خدا کی سنوائی علی پر میں ایمان اور روحانیت کی گہرائی کو تلاش کرنے کا چیلنج دیتا ہوں۔ محترم ناظرین گرامی، چھوٹی عمر سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں، اور یہ کہ جو فیصلے ہم کرتے ہیں وہ ہماری زندگیوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ لیکن ان لمحات کے بارے میں کیا خیال ہے جب ہم اپنے قابو سے باہر ایک طاقت کو محسوس کرتے ہیں جو ہمیں کسی خاص راستے کی طرف لے جاتے ہیں؟ یہ وہی ہے جس کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ الہی مداخلت کا تصور اور اس کا علی کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک دلچسپ موضوع ہے جس پر صدیوں سے بحث ہوتی رہی ہے، اور ایک ایسا موضوع جس میں گہرائی میں جانے کے لیے میں پرجوش ہوں۔ مومنوں کو درپیش سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک اپنی زندگی میں الہی رہنمائی کو پہچاننا اور اس کی تشریح کرنا ہے، خاص طور پر مشکل وقت میں جب ہمیں بے یقینی اور خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سوال اٹھنا فطری ہے کہ کیا ہم واقعی صحیح راستے پر ہیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ چلتے ہی آسے بنا رہے ہیں، یا کام میں کوئی اعلیٰ طاقت ہے؟ یہ ابہام ہے جو شک اور اضطراب کے جذبات کو جنم دے سکتا ہے، جس سے الہی مداخلت کی علامات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ہم اپنی خواہشات اور جسے ہم خدا کی مرضی مانتے ہیں ان میں فرق کیسے کریں؟ یہ ایک نازک توازن ہے، اور جس کے لیے صبر، بھروسہ اور ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ لکیریں دھندلی ہو سکتی ہیں اور ہمارے اپنے تعصبات اور جذبات میں پھنس جانا آسان ہے۔ مزید برآں ان لمحات کا کیا ہوگا جب ہمیں وہ جواب نہیں مل پاتے جن کی ہمیں تلاش ہے؟ ہم خاموشی اور اس کے ساتھ آنے والی غیر یقینی صورتحال سے کیسے نپٹیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن سے میں نے اپنے اس ایمانی سفر میں الجھن ہے، اور وہ سوالات جن کا مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ بھی ہیں۔ جب ہم کسی گڑبڑ میں پھنس جاتے ہیں تو بڑی تصویر دیکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور اپنے تجربات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایسے نمونے اور نشانیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کام میں اعلیٰ طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مومنوں کے لیے اسے اکثر الہی رہنمائی کہا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کیا لگتا ہے؟ ہم نشانیوں کو کیسے پہچانتے ہیں، اور جب ہم ان کو وصول کرتے ہیں تو کیا ہم جواب دیتے ہیں؟ یہ تمام اہم سوالات ہیں جن کے لیے خود شناسی، خود آگاہی اور ہتھیار ڈالنے کی آمادگی کی ضرورت ہے۔ ہمیں درپیش سب سے اہم چیلنجوں میں سے ایک پر بھروسہ کرنا ہے کہ خدا ہماری پشت پر ہے، یہاں تک کہ جب ہم حتمی نتیجہ نہیں دیکھ سکتے۔ موجودہ لمحے میں پھنس جانا آسان ہے، خوف اور غیر یقینی صورتحال کو ہمارے فیصلوں پر عمل کرنے دینا، لیکن جب ہم ایمان کی چھلانگ لگاتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں کہ ہماری رہنمائی ایک بڑی بھلائی کی طرف ہو رہی ہے، تب ہی جادو ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام کے تجربات اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ایک رہنما کے طور پر ان کی اپنی جدوجہد اور کامیابی تک اس کی کہانی الہی حمایت کے لمحات سے بنی ہوئی ہے جس نے اس کے ایمانی سفر کو تشکیل دیا۔ سب سے زیادہ قابل ذکر کہانیوں میں سے ایک اس وقت کے بارے میں ہے جب اس پر ایک دشمن قبیلے نے حملہ کیا تھا اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سراسر مایوسی کا ایک لمحہ تھا، اور ایک ایسا لمحہ جو اسے توڑ سکتا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ فرشتوں کا ایک گروہ اس پر نازل ہوا اور اس کے زخموں کو ٹھیک کیا اور اس کی طاقت بحال کی۔ یہ اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔
اور وہ ایک جس نے الہی پر اس کے ایمان کو مضبوط کیا۔ یہ تجربہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا۔ اپنی پوری زندگی میں علی علیہ السلام کو صوفیانہ نظاروں سے لے کر پیش گوئیوں کے خوابوں تک الہی رہنما کے بے شمار نشانات ملے۔ وحی کے ان لمحات نے نہ صرف اس کے فیصلوں کو رہنمائی دی بلکہ اس سے مشکلات میں ثابت قدم رہنے کی طاقت اور حوصلہ بھی دیا۔ اور یہ صرف بڑے ڈرامائی لمحات کے بارے میں نہیں ہے، بعض اوقات یہ چھوٹی نرم نوجز ہوتی ہیں جو تمام فرق پیدا کرتی ہیں۔ علی علیہ السلام کی زندگی میں سب سے اہم لمحات میں سے ایک وہ تھا جب اسے خدا کی طرف سے گہرا نظارہ ملا۔ یہ شدید روحانی تعلق کا ایک لمحہ تھا اور ایک ایسا لمحہ جس نے اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس لمحے میں وہ جانتا تھا کہ وہ خدا کی طرف سے ایک مشن پر ہے اور اس کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ یہ ایک اہم موڑ تھا جس نے اسے جبر کے خلاف کھڑے ہونے اور انصاف اور مساوات کے لیے لڑنے کا حوصلہ دیا۔ مجھے علی علیہ السلام کی کہانی کے بارے میں جو چیز بہت قابل ذکر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے الہی رہنمائی کے ان لمحات کا جواب دیا۔ اس نے نہ صرف ان کا استقبال نہیں کیا، اس نے ان پر عمل کیا۔ وہ صرف یقین نہیں کرتا تھا، اس نے بھروسہ کیا، اور یہی اعتماد ہے جس نے اسے انتہائی مشکل چیلنجوں پر بھی قابو پانے کی اجازت دی۔ تو ہم علی علیہ السلام کے تجربات سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم اس کی کہانی سے کیا نکال سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں پر لاگو کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں روحانی تجربات کے لیے کھلے رہنے کی اہمیت اہم ہے۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں پھنس جانا آسان ہے اور یہ بھول جانا کہ ہماری جسمانی حقیقت سے باہر ایک دنیا ہے، لیکن جب ہم کھلے رہتے ہیں، جب ہم قبول کرتے ہیں، تب ہی جادو ہوتا ہے۔ تب ہی جب ہم نشانیاں دیکھنا شروع کرتے ہیں اور رہنمائی محسوس کرتے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ علی علیہ السلام کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے 400 درہم میں ایک ناکہ خریدا۔ جب عرابی مال اور درہم لے چکا تو چلانے لگا کہ درہم اور ناکہ میرے ہیں۔ اتنے میں جناب حضرت ابو بکر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے اور اس مرد عرابی کے درمیان فیصلہ کرو۔ جناب حضرت ابو بکر نے کہا، معاملہ ظاہر ہے، یہ عرابی دلیل مانگتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل پیش کرنی چاہیے کہ آپ نے اس کو 400 درہم دیے۔ پھر حضرت عمر آ گئے اور انہوں نے بھی وہی کہا جو حضرت ابو بکر نے کہا تھا۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام آتے ہوئے دکھائی دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی سے پوچھا، کیا تو اس آنے والے نوجوان کا فیصلہ مانے گا؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر اس عرابی نے کہا، ناکہ بھی میرا ہے اور درہم بھی میرے ہیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو اپنے دعوے پر دلیل لانی چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے 3 بار مسلسل فرمایا، اے عرابی، ناکہ چھوڑ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے سے باز آ جا۔ لیکن عرابی نہ مانا تو آپ علیہ السلام نے اس کو ایک ضرب لگائی اور قتل کر دیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام سرور کائنات سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر وحی نازل ہونے کی تصدیق کرتے ہیں اور دلیل طلب نہیں کرتے، تو کیا 400 درہم پر ہم آپ کی تصدیق نہ کریں گے؟ اس فیصلے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ ہے، خدا کا فیصلہ کہو اس کو جس کو تم لوگوں نے کہا تھا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، اور نیچے دیے گئے تبصروں میں آپ سے سننا پسند کروں گا، کیا آپ نے اپنی زندگیوں میں کبھی الہی رہنمائی کے لمحات کا تجربہ کیا ہے؟ اپنی کہانیوں کا اشتراک کریں اور آئیے گفتگو جاری رکھیں۔ ایمان اور روحانیت سے متعلق میری دیگر ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں، اور میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا۔